کچھ وسوسے بالکل پڑھے لکھے لوگوں کے، سمجھدار لوگوں کے وسوسے، معاملہ فہم آدمی، چیزوں کو جاننے والا۔ مثلا ایک بہت بڑا وسوسہ یہ ہے کہ یہ گناہ کر لوں پھر اس کے بعد توبہ کر لوں گا، یہ والی خطا کر لوں، اور اس وسوسے کا جو آخری جملہ ہے وہ بڑا بہترین اور صاف ستھرا لگتا ہے، یعنی یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا۔ اگر لفظ کیا ہے؟ اللہ مہربان ہی بڑا ہے، اللہ کریم ہی بڑا ہے، معاف کر دے گا۔ او خدا کے بندو، قرآن مجید نے جو مفہوم توبہ کا بیان کیا ہے نا، آپ سورہ نساء کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مفہوم توبہ کا بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو بندے سے غلطی بھول کے ہو گئی وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اور ایک گناہ کرنے سے پہلے پلان کر رہا ہے۔ ایک تو ہے کہ نفس غالب آ گیا اس پر، وہ اپنی خواہشات کو کنٹرول نہیں کر سکا، خدا نہ خواستہ نفس کا غلبہ ہوا غلطی، اور ایک پہلے پلان کر رہا ہے کہ ہے غلطی، ہے گناہ، ہے ظلم، لیکن یہ کہ میں کر لوں پھر میں توبہ کر لوں گا۔ تو قرآن مجید نے نا اس کا ذکر فرمایا ہے سورہ یوسف کے اندر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب جا رہے تھے تو نبی کے بیٹے نا، حضرت یعقوب کی اولاد، تو دلوں میں خیال آیا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ پتہ انہوں نے رستوں میں کیا کہا؟ رستے میں کہنے لگے، سورہ یوسف میں موجود ہے، کہنے لگے اس طرح کرو، یوسف کو قتل کر دو، یہ کسی علاقے میں پھینک دو تاکہ باپ کی توجہ ہمیں مل جائے، من بعدہ قوما صالحین، اس کے بعد پھر ہم نیک لوگوں کی جماعت بن جائیں گے۔ پہلے قتل کر دو یا کہیں پھینک دو، اس کے بعد توبہ کر کے نیک ہو جائیں گے۔ یہ وسوسہ ہے سیانے لوگوں کا۔ او خدا کے بندو، یاد رکھو کہ اگر پہلے پتہ ہے کہ گناہ اتنا غلیظ ہے، غلط ہے، تو پھر رب کا بندہ وہ ہوتا ہے جو رب سے ڈر کے گناہ کے قریب ہی نہیں جاتا، پھر وہ تقوی اختیار کرتا ہے، وہ کہتا ہے اللہ مہربان ہے۔ تو بھئی اللہ مہربان تو ہے، لیکن رب فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو یہ خبر دے دو کہ میں بڑا ہی مہربان ہوں، معاف کرنے والا ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، انہیں یہ بھی بتا دینا کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ یہ بھی ساتھ ہی اس اگلے آیت میں بتا دیا کہ یہ بھی انہیں بتانا کہ میرا عذاب بھی عذاب علیم ہے۔